ایک دیہاتی ٹک ٹاکر یوٹیوبر علیزہ سحر کے معاملے کو لے کر سوشل میڈیا پر کافی شور برپا ہے۔ شور اٹھنا بھی چاہیے کیونکہ یہ ایک انسانی جان کا معاملہ ہے۔ اطلاعات ہیں علیزہ سحر نے اپنی نازیبا ویڈیو کے لیک ہونے پر خودکشی کی کوشش کی ہے۔ ابھی تک کی معلومات کے مطابق وہ حیات ہیں۔ ہم دعا گو ہیں اللہ رب العزت انہیں شفا یاب فرمائے، ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں اس رد عمل پر جو اس واقعے کے بعد آ رہا ہے۔ جب سے یہ واقعہ رونما ہوا ہے تب سے علیزہ کے قبیل کے لوگ ہی اس کی عزت کو تار تار کر رہے ہیں، اور منافقت دیکھیے گالی دے رہے ہیں معاشرے کو، اور اس سے بھی بڑھ کر کے مردوں کو گالی دے رہے ہیں۔ اندازہ کریں، ایک طرف تو یہ لوگ اس بات کا کریڈٹ لیتے نہیں تھکتے کہ علیزہ کی مقبولیت دیکھیے، اس کے لاکھوں کروڑوں فالورز ہیں۔ اب یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ ان کے فالورز کون سے ہیں، ان کا معیار کیا ہے، ان کی دلچسپی اسی طرح کے کنٹینٹ کی ہوگی جس طرح کا یہ دکھاتے ہیں۔ نہایت معذرت کے ساتھ اس وقت آپ لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ ہمیں کس طرح کا کنٹینٹ دکھانا چاہیے۔ اپنے فالورز کی سوچ کو مثبت رکھیں۔ اس وقت تو بس صرف اور صرف انگیجمنٹ کی پڑی ہوتی ہے کہ کس طرح سے لاکھوں کومنٹس ملیں، لاکھوں لائکس ملیں اور میکسیمم شیئرنگ ملے، جس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ ڈالر کمائے جا سکیں۔ اب جب آپ نے اپنے ارد گرد اس طرح کا ہی ایک ہجوم اکٹھا کر لیا ہے جو آپ سے ایک مخصوص کنٹینٹ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو پھر جب کبھی آپ کی جانب سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس پر آپ ہی کے فالورز ہیں جن کی انگیجمنٹ پر آپ ہواؤں میں اڑ رہے ہوتے ہیں، ان کی اس ڈیمانڈ پر پورے معاشرے کو گالی دینا، معاشرے کو بغیرت اور مردوں کو گالی دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ انصاف کی سنیے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پاکستان میں بغیرتی کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہ کہ ہم اس لیول کے بغیرت ہو چکے ہیں۔ حضور والا مینار پاکستان پر ٹک ٹاکر عائشہ اگر اپنے فالورز کو بلا کر تماشا لگائے، پھر دوسری طرف کا ریاکشن آئے تو گالی مردوں کو اور ہمارے معاشرے کو پڑے۔ قندیل بلوچ اب اس دنیا میں نہیں رہی، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ اس پر زیادہ بات نہیں کرتے مگر اس کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ حریم شاہ کی حرکتیں بھی سب کے سامنے ہیں۔ تو حضور والا معاشرے کو گالی دینا بند کیجئے، مردوں کو گالی دینا بند کیجئے، بلکہ ایک تو اپنے فالورز کی اصلاح کیجئے کہ وہ آپ کی ایسی کسی حرکت پر آپ کا یوں تماشا نہ بنائیں جو کہ آپ ایسا ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو تو مطلوب ہی ایسا کچھ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو بھی اس کا ادراک ہے کہ پاکستان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو برائی کو برائی سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے جب کبھی ایسی غلطی سرزد ہو جائے تو آپ انتہائی قدم خودکشی اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کرتے، کیونکہ اس وقت آپ کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ بہت غلط ہو گیا ہے۔ یہ احساس آپ کو پہلے سے بھی ہونا چاہیے۔ اب جب ایسی کوئی حرکت ہو جائے تو اس پر آپ کے قبیل کے یہ گھٹیا لوگ ہی ہوتے ہیں جو آپ کی عزت کا تماشا لگاتے ہیں۔ یہ آپ سے ہمدردی کا ڈرامہ رچاتے ہیں اور معاشرے کو گالی دیتے ہیں۔ ان یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز کا پاکستانی معاشرے کو گالی دینے کا مقصد بھی آپ کا مال بیچنا ہی ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کی عزت کو بیچ کر خود کما سکیں۔ اس لیے میری آپ کو یہ تجویز ہے کہ جب آپ پبلک فگر بننے کا بھوت سر پر سوار کرتے ہیں تو پھر احتیاط برتیے۔ آپ بعد میں یہ توضیح پیش کر کے نہیں چھوڑ سکتے کہ یہ میرا پرائیویٹ معاملہ تھا۔ اس پر میں پورے پاکستانی معاشرے اور بالخصوص مردوں کو یہ کہوں گا کہ وہ ہرگز ان یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز کی گالیوں کو برداشت نہ کریں۔ یہ ہوتے کون ہیں کہ ہمیں اس طرح سے گالی دیں، کیونکہ یہ اور ان کی گندی ذہنیت والے فالورز ہمارے پورے معاشرے کا عکس ہرگز نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے تو پھر یہ انتہائی قدم اٹھاتے ہیں۔ معاشرے کا خوف ہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے، کیونکہ یورپ جیسے معاشرے میں تو ایسے کسی عمل پر ندامت نہیں ہوتی۔ یہ پاکستانی معاشرے کی خوبصورتی ہی ہے کہ اس میں خیر کی اکثریت ہے۔ اللہ رب العزت سب کو ہدایت سے نوازے، آمین۔